Starting with the great name of Allah, who is the most merciful. Assalamu alaikum. Hope everyone will be fine and sound and enjoying this session. कल्चर के बारे में पढ़ा था और उसके बिजनेस के बारे में कि हमने कल्चर को किस तरह शुरू कर सकते हैं इजीली, उसके लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है और कौन कौन सी मेथडोलॉजीज है उसको अपना के एक बंदा जो है ना एक कामयाब एक कल्चरिस्ट बन सकता है और उनको जो है ना प्रॉफिट जो है ना मिल सकता है इजीली। उसमें हम पढ़ेंगे कल्चर सिस्टम के बारे में कि कल्चर के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरत है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि एक कल्चर हम कौन सी जगह में इजीली कर सकते हैं और उसके लिए जो डिजाइनिंग आर्किटेक्चर करना होगा उसको कौन सी चीजें या कौन सी जगह जो है ना एक्वाकल्चर के लिए सुटेबल है। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर जो है ना हमारा तीसरा लेक्चर है एक्वाकल्चर में। हमारे पास जो है ना वेराइटी मुख्तलिफ किस्म कल्चर सिस्टम जो है ना वो अवेलेबल है। उसमें हमारे पास जो है ना पॉन्ड्स है, स्लाइड चेंज कर ले। उसमें मुख्तलिफ किस्म की वेराइटीज है। हमारे पास जितने भी टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर्स के जो हम ऑप्शंस है जो जिनमें हम एक्वाकल्चर को कर सकते हैं, जो डिजाइनिंग है, जो स्ट्रक्चर है, उन सारे के सारे में हमारे पास वेराइटी पाई जाती है। सब के सब जो है ना मुख्तलिफ होती है, एक जैसा नहीं होती। दूसरा इसमें हमारे पास आइडेंटिकल जो है ना ये नहीं होता। आइडेंटिकल इस तरह नहीं होता, लाइक फॉर एग्जांपल अगर दो फोन और स्वेयर की एग्जांपल लिया जाए तो उसमें सेमनेस नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ है। इसके डिजाइनिंग जो है ना वो डिफरेंस होता है, आर्किटेक्चर मुख्तलिफ का मुख्तलिफ ही होता है। अगर मैं फॉन्ट की बात कर लूँ तो फॉन्ट जो है ना हमारे पास रेक्टेंगल जो है ना अच्छा होता है, रेसवेस भी, लेकिन रेसवेस का डिजाइनिंग और फॉन्ट के डिजाइनिंग में जमीन और आसमां की फर्क है। हमारे पास टाइप जो है ना उसमें होता है पॉन्ड होता है, रेसवेस होता है, रॉप होता है, केज एंड नेट फैन होता है। इन चीजों में हम मुख्तलिफ इन चीजों में हम इजीली जो है अपना एक्वाकल्चर जो है या कल्चर सिस्टम को कर सकते हैं। ये चीजें हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर्स है या डिजाइनिंग है ये हमारे लिए हमारे एक्वाकल्चर के लिए ये चीजें हैं जरूरी है। फिर अब हम आते हैं फॉन्ट की तरफ। तो फॉन्ट हमारे पास जो है ना मेजॉरिटी ऑफ एक्वाकल्चर जो होता है वो फॉन्ट ही में होता है। और फॉन्ट हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, या तो हम जो है ना वो इन द बॉटम जमीन की खोदाई करते हैं और उसी में ही बनाते हैं पॉन्ड को, या जमीन के सरफेस के ऊपर ही बना लेते हैं। अगर जमीन की खुदाई करते तो जो खुदाई के दौरान जो मिट्टी हमने निकाला होता है तो उसी से ही हम इसके साइड जो है ना वो बना लेते हैं, और ये हमारे पास सेफ्टी भी होते है फॉन्ट्स की, और ये एक इजीली जो है ना वो मेथड्स है। हमारे पास दूसरा ये कि फॉन्ट को फिल करना होगा। आपको जितना भी बना लेते हो उनको पानी पूरा करने के इंतजाम आपको करना चाहिए, और उनके लिए पहले से ही तैयारी करना होगा कि मेरे पास जो कल्चर है वो कौन सी सिस्टम पे है, क्या हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो इतना है कि मैं जितना पॉन्ड बना रहा हूँ उनको पानी जो है ना वो प्रोवाइड कर ले। फिर आपको ये भी करना होगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप रेनफॉल पर जो है ना वो पॉन्ड बना रहे हो, रेन के पानी के लिए, रन अप के लिए आपको इंतजाम करवा रहे हो कि आपका जो पानी होता है वहां से ही पूरा हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन आपके लिए फिर ये भी सोचना होगा, ये भी करना होगा कि जब गर्मी होते है तो इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन के दौरान जो है ना वाटर की एडिशन जरूरी होती है आपको। उसी
پونڈ کے لیے دوسرا انتظام کرنا ہوگا کہ جب یا ایواپوریشن کی مدد سے پانی پونڈ سے جاتا ہے تو آپ کے لیے اس کی الٹرنیٹیو ضروری ہوتا ہے. تو اس کا بھی آپ کو تھنکنگ اور ڈیزائننگ جو ہے نا اسی کے لیے بھی کرنا ہوگا. اگر آپ ٹراؤٹ کی ایگزامپل لیں، ٹراؤٹ کے لیے ہمارے پاس کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کنٹینیوس فلوٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ٹراؤٹ جو ہے نا وہ ریس فیز میں آتے ہیں، اور اسی کے لیے آپ کو کنٹینیو پانی جو ہے نا وہ ضروری ہوتے ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ پانی آتے اور وہ چینج ہو جاتے. یہ ٹراؤٹ کی کلچر ہے. پھر آپ کے پاس لوکیشن ایک پونڈ کی کون سی ہونی چاہیے؟ تو لوکیشن کے لیے واٹر ڈگری سورس، کہ آپ کی واٹر کا جو ڈگری سورس ہے اس سے، لائک فار ایگزامپل اگر آپ کا پانی جو ہے نا وہ ایک ندی سے آ رہا ہے اور آپ وہاں ندی کے لیول کے اوپر جو ہے نا آپ پونڈ بنا لیتے ہو، تو اسی میں مسئلہ یہ آئے گا کہ آپ کے لیے آپ کو پھر موٹر وغیرہ لگانا ہوگا، مشینری لگانا ہوگا پانی کو پونڈ میں لینے کے لیے، اور اسی پہ آپ کے ایکسپینسز جو ہے نا وہ زیادہ آئے گا، تو یہ بھی مشکلات ہوگا. اور آپ کی کمپنی پر یا آپ کی جو کلچر آپ ہو کے کرنے جا رہے ہو اسی پہ زیادہ جو برڈن آئے گا، اور پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ منی انویسٹمنٹ کرنا ہوگا. تو یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ اپنے واٹر کی ڈگری سورس کو لے کے آپ کا واٹر سورس کیا ہے اور اسی سورس کے مطابق اپنا پونڈ ڈیزائن کر لے، سو اٹس اے بیٹر فار یو اینڈ فار یور بزنس، کہ آپ کو بعد میں بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ ایزیلی اپنا کلچر جو ہے نا وہ کنٹینیو کر لو گے. تو یہی ضروری ہے کہ آپ جب پونڈ بنا رہے ہو تو آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں جو ہے نا آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ آپ کا سورس کون سا ہے، اسی سورس کے مطابق اپنا کلچر کو بنا لے تو یہ بیسٹ ہوگا. پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ ٹوپوگرافی ہے کہ آپ کے جن سرفیس پر آپ پونڈ بنا رہے ہو اس کی ٹوپوگرافی جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہو کہ اس علاقے کی مٹی کو کس طرح ہے. لائک فار ایگزامپل اگر آپ ڈیزرٹس میں پونڈ بنا رہے ہو تو وہاں پانی ہے اور آپ کے پاس پانی کا ریسورس اتنا نہیں ہو، تو وہاں آپ کو جو ہے نا زیادہ خرچہ، زیادہ انویسٹمنٹ بھی زیادہ کرنا ہوگا. دوسرا ہی کہ آپ کو جو ہے نا وہ اگر ایسے علاقے میں بنا لو جہاں پانی کے لیول زیادہ ہو، جہاں پانی کے لیول زیادہ ہو تو وہاں اتنا خرچہ وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ ڈیزرٹس میں فار ایگزامپل بنا رہے ہو تو آپ کو پھر نیچے پرچ بھی کرنا ہوگا، کیونکہ آپ پانی تو وہاں وہ ریت جو ہے نا اپنے آپ کو ابزارو کر لے گا. تو آپ کو اس علاقے کی جیوگرافی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کمپلیٹ علم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ بزنس کروانے جا رہے ہو، آپ انویسٹمنٹ کروانے جا رہے ہو. تو ایک ایکواکلچرسٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ کسی پانڈ کی کنسٹرکشن کروانے جا رہا ہو تو اس کو وہاں کے واٹر سورس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو اس علاقے کی جیوگرافی کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ علاقہ کس طرح ہے، یہاں پانی کا کیا صورتحال ہے. دوسرا یہ کہ وہاں کے اس علاقے کے بارے میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں جو ہے نا ٹرانسپورٹ سسٹم وغیرہ کیا صورتحال ہے. تیسرا جو ہے نا ایک سب سے اہم اور ضروری ہے کہ آپ جن علاقے میں آپ پونڈ بنانے جا رہے ہیں ان کے لیے منیمم کلے کی مقدار جو ہے نا پرسنٹیج 25 ہے. اگر آپ کے پاس کلے جو ہے نا وہ 25% وہاں کے علاقے میں موجود ہو تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، ایزی ہے، اور اسی کی پیدا یہی فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کے جو فان ہے جو آپ نے بنایا ہے وہاں سے لیکیج جو ہے نا وہ نہیں ہوگا، لیکیج کم ہوگا. جب 25% لے آپ کے پاس تو آپ کے یہاں لیکیج کیا ہوگا، یہ منیمائز ہوگا، یہی لیکیج کم ہوگا. تو آپ کے لیے یہی چیزیں ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کسی پونڈ وغیرہ کی ڈیزائن کروانے جا رہے ہو اور آپ کے وہاں کے واٹر سورسز کے بارے میں پتہ نہ ہو، وہاں کی لوکیشن جیوگرافی کے بارے میں پتہ نہ ہو، وہاں کی جو زمین ہے اسی زمین کے بارے میں پتہ نہ ہو، تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا، آپ کو جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ ہوگا. جیسے میں نے اگزامپل دی، اگر آپ کسی واٹر سورس کے اوپر فارم بنا لیتے ہو تو اسی کے لیے کیا ہوگا، آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا، مشین جو ہے نا وہ خریدنا پڑے گا، اس کے لیے پیٹرول یا سولر وغیرہ کی انتظام بھی کرنا ہوگا. اور آج کل تو آپ کو علم ہے پیٹرول کا کیا صورتحال ہے،
जस्ट फॉर एग्जांपल। दूसरा हमारे पास पॉन्ड जो है ना वाटर शेड पॉन्ड होते हैं, तो ये उन पॉन्ड, उसी पॉन्ड की सोर्स हमारे पास क्या होते हैं, रन अप वाटर ही होता है। सिर्फ रन अप वाटर जो है ना उसी के जरिए हम इसी पॉन्ड को वाटर जो है ना प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारे पास बेस्ट सोर्स है वाटर पॉन्ड की। तो वाटर शेड पॉन्ड उसी को हम कहते हैं जिसके लिए हमारे पास किस चीज की जरूरत होती है, रन अप वाटर की जरूरत होती है, जो जो अमूमन हम उन इलाके में बनाते हैं जहां हमारे लिए पानी की जरूरत ज्यादा हो, जहां पानी की जरूरत ज्यादा हो और उन इलाकों में जो है ना पानी की सोर्सेज इतना नहीं हो, और उन इलाकों में बारिश भी ज्यादा हो, तो उन इलाकों में हम जो अक्सर करते हैं कि वाटर शेड पॉन्ड ही बना लेते हैं, जो कि रन अप वाटर जो है ना उसकी सोर्स, बेस्ट सोर्स पर वाटर शेड जो है ना वो रन अप वाटर ही होता है। और इस ये उसी पॉइंट को अगर आप बारिश के मद्देनजर या रन अप वाटर के मद्देनजर बना लेते हो, तो आप बीइंग एक्वाकल्चरिस्ट इट्स योर ड्यूटी कि आप इस तरह कर ले कि इस फॉर्म को, इसको बनाने, फॉर्म को बनाने के लिए डाउन स्ट्रीम बना ले, कि जो पानी बह रहा है उसकी लेवल से नीचे ही बनाना आपको पड़ेगा। अगर उसके लिए आपको जो है ना क्या एग्जीक्यूशन भी करना होगा, किडिंग भी करना होगा, तो करोगे। दूसरा ही कि उन इलाकों में हमारे पास लेवल ऑफ रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, तो उसी वजह से आपको जो पॉन्ड बना रहे हैं उसी का साइज भी बड़ा रखना होगा, कि ज्यादातर पानी जो है ना उसमें स्टोर हो जाए, और आपके साथ जो है ना सोर्सेज तो इतना नहीं है, और उन इलाकों में अब और पानी के सिस्टम नहीं है, तो उसी रेनफॉल को आपको स्टोर करना होगा। तो आपका पॉन्ड जब बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना, वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास स्टोर होगा। और ये सिर्फ उसी कंडीशन में पॉसिबल है जिस तरह मैंने पहले भी बताया, कि अगर आपके पास रेनफॉल की वाटर सिर्फ सोर्सेज यही हो, तो फिर आपको डाउन स्ट्रीम बनाना होगा, एग्जीक्यूशन करना होगा और बड़ा ही बनाना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर आपके पास स्टोर हो जाए। लेकिन अगर इन केस आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ वाटर है रेनफॉल के अलावा, तो फिर आप अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर भी कर सकते हैं, उसके लिए एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंपल जो है ना वो वॉल्स वगैरह का इंतजाम करके आप पॉन्ड बना लेते हो, और उसके वॉल के बाहर जो है ना वो रेत के ढेर लगा सकते हो, उसी से जो है ना बड़ा साइज का दीवार वगैरह का इंतजाम कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए बेस्ट है और पॉसिबल है। अगर आप फॉर एग्जांपल ग्राउंड के सरफेस पर बना रहे हो पॉन्ड को, तो फिर उसके लिए तरीकाकार मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उसके लिए आप तो किडिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो लीज हम बनाते हैं वो अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ बना लेते हैं, और उसमें थोड़ा स्लोप देते हैं, ताकि, क्योंकि अगर आप सीधा के सीधा जो है ना वो लीज बना ले रेत से, तो मसला होगा, वाटर का जो लेवल है वो इतना वो जब ज्यादा होगा तो उनके साथ साथ अपने साथ जो है ना वो रेत को ले जाएगा, और ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप उसमें स्लोप दे दे तो ये बेस्ट है, और ये आपके पास जो है ना ज्यादा वक्त तक काम करेगा, तो उसी के लिए स्लोप जरूरी है। लेकिन आपके पास जो इनिशियल ग्राउंड लेवल है, जो ग्राउंड हमारे पास होते हैं और आप उसी के ऊपर बना रहे हो, तो यही ग्राउंड लेवल फिर हमारे पास क्या हो जाता है, बॉटम होता है, पॉन्ड का बॉटम होता है, जमीन का ग्राउंड लेवल आपके पास पॉन्ड का बॉटम हो जाता है। और ये हमारे पास ग्राउंड पॉन्ड का जो है ना वो इंतहाई बेस्ट एग्जाम्पल है, और ये बेस्ट भी है। फिर हमारे पास जो है ना उसका साइज हाईली वेरिएबल होता है, मुख्तलिफ पॉन्ड्स का जो है ना मुख्तलिफ साइज जो है वो होता है। बेस्ट जो है ना वो 0.0, स्लाइड नेक्स्ट कर लेंगे, 0.05 से 10 एकड़ तक ये हमारे पास हो सकता है, ये बेस्ट है। ऑप्टिमम साइज यही है कि आप अपने जब बना लेते हो पॉन्ड को, तो उसी मिकदार में बना लो। बेस्ट यही है कि आपके पास जो पॉन्ड हो वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल, तो एक तो ये कि वो इजीली मैनेज हो सकते हैं, आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो, इजीली इसी को इस्तेमाल कर सकते हो, और इजीली जो है ना वो आपके हाथ उसके ऊपर होगा।
تو بیسٹ اور ایزیلی مینیج جو ہے نا وہ کیا ہے اسمال پونڈ ہے. دوسرا ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس پیٹ کا بھی اسی میں مسئلہ نہیں ہوتا. اسمال پونڈ ہوگا تو آپ ایزیلی پیٹ جو ہے نا وہ پرووائڈ کر سکتے ہو سیمپل بائی ہینڈ. لائک فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس بہت بڑا ایریاز ہے اس میں آپ نے ایک لارج پونڈ بنا لیا اور اسی علاقہ جتنا علاقہ اسی میں ایک پونڈ بنا اسی کے بنسبت ایک دوسرا علاقہ ہے اور اسی میں آپ نے 2-3 پونڈ بنا لیے. پھر آپ اس طرح کر دیں کہ کیئر ٹیکر کا جو کمرہ وغیرہ ہوتے وہ اسٹور آپ کا جو اسٹور ہوتے کونے کونے میں بنا لے. تو جیسے ہی فیڈ وغیرہ کمپنی سے آتا ہے یا آپ آرڈر دے کے لے آتے ہو اسٹور سے تو اسی میں رکھتے تو آپ ایزیلی بائی یور ہینڈ جو ہے نا وہ پرووائڈ کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ کے پاس سمپل اور بڑا فون ہوگا تو اسی کے لیے آپ کو پھر بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ مینجمنٹ میں بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ بڑا فون ہوتا ہے جو ہے نا اور آپ کے پاس جو ہے نا پھر وسائل کی ضرورت بھی زیادہ ہوگی. آپ کو زیادہ وسائل کا استعمال کرنا ہوگا بڑا فون میں. تو بڑا فونڈ کی نسبت بینگ ایگریکلچرسٹ کے آپ اگر کسی کو ایڈوائز کر سکتے ہو تو اسمال فونڈ ضروری ہے. دوسرا یہ کہ اگر جب مسئلہ ہو جاتے واٹر لارج پونڈ میں واٹر کوالٹی وغیرہ میں تو آپ ایزیلی جو ہے نا وہ کیمیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ جو دے سکتے ہو پیش کو یا بیماری وغیرہ ہو جائے تو وہ ایزیلی جو ہے نا وہ اسمال پونڈ میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کے نسبت آپ کے پاس لارج پونڈ ہو تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا ہی کہ ہمارے پاس فائنینشیل لاس بھی اگر خدا نخواست اکر ہوتے تو زیادہ ہوتا ہے انسٹیڈ آف اسمال پونڈ. اور یہ ہمارے پاس ہارویسٹنگ میں بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اسمال پونڈ ہے تو آپ ایزیلی مینیج کرو گے جس طرح فرام دی فرسٹ میں نے کہا دیا. لیکن لارج پونڈ میں جو ہے نا مسئلہ ہوتا ہے ہارویسٹنگ کا فیڈ جو ہے نا وہ جب آپ ہارویسٹنگ کرو گے تو فش ان کے ساتھ ایریا زیادہ ہوتا ہے تو ایزیلی ہارویسٹ نہیں ہو سکتے. پھر اس کے لیے مسئلہ ہوتے ہے. تو ہمارے پاس اسمال پونڈ جو ہے نا وہ بیسٹ ہے. یہ ویریبل سائز کا بھی ہو لیکن بیسٹ جو ہے نا وہ 0.05 سے لے کے 10 ایکڑ تک ہمارے پاس بیسٹ ہے. پھر ہمارے پاس جو زیادہ تر پونڈ ہوتے ہیں یہ ریکٹینگل ہی ہوتے ہیں. ریکٹینگل کا پیدا تو یہی ہوتا ہے کہ ایزیلی ابزربل ہوتا ہے. آپ ایزیلی اس کو جو ہے نا وہ کیئر کر سکتے ہو. آپ کے پاس ایزیلی ابزربل ہو سکتی ہے اور آپ ایزیلی ان کو مینیج کر سکتے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو ہے نا اکنامیکل یوزز بھی اب ریکٹینگولر پونڈ جو ہے نا وہ بیسٹ ہے. تیسرا ہی ہمارے پاس جو ہے نا آپ اس طرح کرتے ہو جب لیز بنا لیتے ہو دیواریں وغیرہ بناتے ہو تو اسی کے بعد پلانٹڈ گراس اسی پر پلانٹ کر لو اسی سائل پر. تو اس کا پیدا یہ ہوگا کہ سائل ایروجن آپ کے پاس اکر نہیں ہوگا. جو ہے وہ گراس جو ہے نا وہ گرو ہوگا اور اسی سے سائل ایروجن جو ہے نا وہ منیمائز ہوگا. اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پاس جو ہے نا جو پونڈ ہے وہ اسمال ہے لیکن ڈیپ ہے. تو اسمال سائز جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈیپ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا پونڈ جو ہے نا وہ جتنا بھی ڈیپ ہو لیکن اگر آپ کے پاس سرفیس ایریا کم ہو تو یہی مسئلہ ہوتا ہے. تو کوشش کر لیا کرے کہ آپ جو پونڈ بنا رہے ہو اس کا ایریا زیادہ ہو اور اس کا ڈیپتھ اتنا ڈیپتھ 1.5 میٹر سے لے کے 2 میٹر تک بیسٹ ہے یہ اپروکسیمیٹلی. لیکن اگر اس سے آپ زیادہ ہو رہے ہو کرتے ہو تو پھر یہ مسئلہ کاس کر سکتے ہیں. اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا اسمال پونڈ ہوتے ڈیپ اور لیکن زیادہ ڈیپ ہوتے تو اسی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ سٹاکنگ زیادہ کرتے. جب سٹاکنگ زیادہ کرتے تو وہ پرابلم کریٹ کرتے کیونکہ ان میں آکسیجن جو ہے نا آکسیجن کا جو لیول ہوتا ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے. تو کوشش کر لیا کرے جو لیز آپ بنا رہے ہو اسی لیول سے زیادہ بنا لے جن لیول تک آپ کی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. لائک فار ایگزامپل اگر آپ اپروکسیمیٹلی پونڈ میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پونڈ کا جو لیز کے سائز ہو کیا اپ ٹو 2 میٹر ہو.
تو یہی بیسٹ اور ضروری ہے پونڈ بنانے میں. نیکسٹ آپ کے پاس جو ہے نا فلو انفلو اور آؤٹ فلو کا خاص خیال رکھنا ہوگا. انفلو اور آؤٹ فلو جو ہے نا یہی ضروری ہے. کوشش کر لیا کرے کہ اگر آپ کے پاس پونڈ زیادہ ہو اور آپ مین سورس جو ہے نا وہ ایک پائپ لے آتے ہو تو اسی پائپ سے جو پی وی سی پائپ یا اور جو بھی آپ استعمال کر سکتے. بیسٹ یہ ہے کہ میٹل جو ہے نا میٹل جی میٹل کا جو پائپ ہے اس میں مسئلہ یہ کہ ہمارے ساتھ کوریجن آ کر ہوتا ہے اور کوریجن کے ساتھ ٹاکسیسٹی جو ہے وہ کاز ہو سکتے ہیں. تو زیادہ تر بیسٹ ہمارے پاس کون سی ہے پی وی سی پائپ سے. اور یہ اس طرح یہ ضروری ہے کہ جو مین سورس ہے آپ پی وی سی پائپ لے کے جا رہے ہو تو اسی مین سورس کے ساتھ وال لگانا ضروری ہے. کیونکہ پھر اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک ایریا میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سارے کے سارے کے پانی کو بند کرو گے تو یہ ڈسٹربنس کریٹ ہوگا. واٹر لیول کو مینٹین کرنا ہوگا کیونکہ ایواپوریشن اور سی پی ایچ کی وجہ سے پانی جا رہا ہوتا ہے تو جو لیول کم ہوتا ہے تو اسی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس الٹرنیٹیو ہو کہ جیسے ہی پانی وغیرہ کم ہو جائے آپ ان کا انتظام کر لیں. تو زیادہ بیسٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس کون سی پائپ ہے پی وی سی پائپ ہے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے نا واٹر ان اینڈ آؤٹ کا تو اگر آپ اس طرح کر لیں کہ جو واٹر آپ جو پونڈ آپ بنا رہے ہو ان دا گراؤنڈ میں بنا لو تو اگر آپ اس سے ڈنیچ کرو گے تو وہ پمپ کے ذریعے پھر کرو گے تو پمپ کے ذریعے ایکسپینسز کاسٹ کرنا ہوگا انویسٹمنٹ خرچہ جو ہے نا زیادہ آئے گا. تو ڈرین سسٹم ہمارے پاس جو ہے نا ضروری ہوتا ہے اور اسی کے لیے یہی ضروری ہے کہ اگر اسی پہ جو خرچہ بھی آتے ہیں تو ایک دفعہ ہی آتا ہے ونس اینڈ اونلی ایکسپینس ہوتا ہے تو یہی ضروری ہے. اور اسی کا فائدہ جو ہے نا یہی ہے کہ ایکسس جو واٹر ہوتا ہے وہ ایزیلی جو ہے نا وہ ریموو ہو سکتی ہے ایزیلی جو ہے نا وہ پونڈ سے جا سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ شیلو پونڈ ہے. تو میں نے لاسٹ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا جو رائس اور فش کلچر کے بارے میں تو آج بھی کرنے جا رہا ہوں کہ اسی کے لیے ہمارے پاس جو پونڈ ہوتے ہیں ان کو ہم شیلو پونڈ کہتے ہیں. اور یہ زیادہ تر جو ہے نا ایجپٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا میں لوگ اس کو کرتے ہیں. یہ اسی پونڈ میں جو ہے نا رائس فش فارمنگ اور اس کے ساتھ ساتھ کراپش فارمنگ ہمارے پاس ہوتا ہے. تو یہ ان علاقوں میں ہوتا ہے کہ جہاں پر رائس کا گروئنگ جو ہے نا وہ زیادہ تر لوگ رائس وغیرہ کو گرو کرتے ہیں تو ان علاقوں میں ہمارے پاس یہی چیز پاسبل ہے زیادہ ہے. یہی مسئلہ تھا کہ 1980 میں یو ایس اے میں لوگ جو ہے نا رائس گرو کر رہے تھے زیادہ تر تو وہ تنگ آ چکے تھے کیونکہ ان پر جو ایکسپینسز ہوتا تھا وہ زیادہ ہوتا تھا اور ان کو جو پروفٹ جو تھا وہ نہیں کرتا اکثر لاس ہی کرتا تھا یا جو پروفٹ کرتا بھی تو وہ کم کرتا. تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے سوچا کہ کوئی الٹرنیٹیو کر لیں تو انہوں نے اس طرح کر لیا کہ رائس فش کا جو ہے نا انہوں نے تلاپیا اور کارپ یہ بیسٹ ہے لیکن انہوں نے اسی ٹائم ہمارے پاس کراپش کو یوز کیا تھا اور وہاں ان کو بیسٹ پروفٹ جو ہے نا بیسٹ پروفٹ جو ہے نا وہ ملا تھا. تو وہاں سے یہی کلچر شروع ہوا اپ ٹو 1980 اور یہ اسی وجہ سے فش اور رائس کی پروڈکشن کی وجہ سے ان کا جو کراپنگ تھا وہ ڈبل ہوا. مطلب ان کو جو پروفٹ تھا وہ ڈبل ہوا لاسٹ ان کو نہیں ہوا. تو وہاں سے 1980 سے یہی کلچر شروع ہوا اور ابھی تک جو ہے نا ابھی آ رہی اور آج کل جو ہے نا وہ تلاپیا اینڈ کارپ جو ہے نا وہ بیسٹ ہے اور لوگ زیادہ تر کر رہے. آج کل جو ہے نا وہ بنگلہ دیش میں یہی کلچر جو ہے نا عام ہے اور زیادہ تر ہو رہا ہے لوگ کرتے ہیں تو یہی تلاپیا اور کارپ والے کلچر کرتے ہیں. ہیلو آئی تھنک ریسٹ ہم کل پڑھیں گے ابھی وہ 40 منٹ ہو رہے ہیں. سر 2 سائیڈ رہ گئی معلوم جی
2 slides رہ گئی اونلی سر. ریسٹ فیس کے ٹائپس وغیرہ میں نے مینشن نہیں کیا ہے نا، تو انشاءاللہ پورا ٹاپک کل میں نے تیاری کی ہے، یہ بھی تیار کیا، لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی وہ ادھر ایک تو الیکٹریسٹی کا ایشو چل رہا ہے، ابھی جو ہے نا وہ وہاں سے کنٹرول کر رہے، لیپ ٹاپ وغیرہ میں چارج نہیں ہے. چلو سر ٹھیک ہے. دوسرا کسی کا کوئی کوشچن ہو پوائنٹ تک تو آئی ایم اویلیبل. نو سر ٹھیک ہے. Anyone have idea? Yeah, questions you can ask.